السلام علیکم 9th کلاس. آج ہم آپ کے لیے لیکچر 3 پیش کر رہے ہیں پاکستان اسٹڈیز کے لیے. چیپٹر 2 ہے اس میں، اور اس میں لانگ کوشچن نمبر 5 جو ہوگا وہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. اس میں ہم مین پوائنٹس آف 3 جون پلان جو ہے وہ پڑھیں گے. دی گورنمنٹ آف انڈیا ڈیسائیڈیڈ ٹو پارٹیشن دا سب کانٹیننٹ ایکنالجنگ دی پرنسپل اسٹینڈ آف دا اسٹیبلشمنٹ آف 2 اسٹیٹس. تو ہندوستان کی جو اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی اس نے مسلمانوں کا یہ مطالبہ اصولی طور پر تسلیم کر لیا کہ ہندوستان کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے. دی گورنمنٹ سیٹل دی ڈیٹیلز اینڈ ڈیولپ دی پروگرام ریگارڈنگ دی فیوچر آف ویریس پروونسز اینڈ اسٹیٹس. اور حکومت نے اس کے لیے ایک باقاعدہ پروگرام بنایا جس کے تحت کہ ہندوستان کے جو صوبے تھے ان کو، اور وہاں پر جو شاہی ریاستیں تھیں ان کو کیسے فیصلہ کیا جائے کہ کون پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے اور کون جو ہے ہندوستان کے ساتھ. سب سے پہلے پنجاب اینڈ بنگال پروونس، پنجاب اور بنگال کے صوبوں کا معاملہ تھا. The provincial legislative assemblies of Punjab and Bengal were to meet in 2 groups. پنجاب اور بنگال کی جو قانون ساز اسمبلیاں تھیں، صوبائی اسمبلیاں تھیں، انہوں نے 2 گروپس میں ملنا تھا. مسلم میجارٹی ڈسٹرکٹس اینڈ نان مسلم میجارٹی ڈسٹرکٹس، یعنی کہ اس کے جو مسلم اکثریت کے ضلع تھے اور غیر مسلم اکثریت کے جو ضلع تھے انہوں نے اس کے ممبران علیحدہ سے ملنا تھا. The members of the 2 parts of each legislative assembly sitting separately will be empowered to vote whether or not the province should be partitioned. اور انہوں نے علیحدہ سے بیٹھ کے فیصلہ کرنا تھا کہ آیا صوبے کو تقسیم کیا جائے یا نہ کیا جائے. If any of the 2 decided in favor of the decision، اگر کوئی اس کی تقسیم کے حق میں فیصلہ کرتا then the Governor General would appoint a boundary commission to demarcate the province. تو اس صورت میں گورنر جنرل جو تھے انڈیا کے، انہوں نے ایک سرحدی کمیشن قائم کرنا تھا جس نے صوبے کی سرحد کی حد بندی کرنی تھی. نمبر 2 نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، شمال مغربی سرحدی صوبہ جس کو آج ہم پختونخوا کہتے ہیں. اور ریفرینڈم وڈ بی ہیلڈ ان دی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس ٹو ascertain whether they wish to join پاکستان اور انڈیا. وہاں پر ریفرینڈم یعنی کہ رائے شماری ہونی تھی کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں. The political issues of the tribal areas would be settled by the government that is formed after the referendum. اور ریفرینڈم کے بعد جو حکومت بننی تھی اس نے فیصلہ کرنا تھا کہ قبائلی علاقہ جات جو ہے ان کا کیا درجہ ہوگا. The Governor General would conduct referendum himself and this purpose he would have the cooperation of the provincial government. یہ ریفرینڈم گورنر جنرل نے خود کرانا تھا اور اس کو صوبوں کا تعاون بھی درکار تھا. آگے 3 کہ سندھ اسمبلی جو ہے وہ کیسے کرے گی. سندھ اسمبلی would decide the future state of the province through the majority of vote. سندھ اسمبلی جو ہے وہ اپنے ممبران کی اکثریت سے فیصلہ کرے گی. It would be decided whether the province wish to join پاکستان اور انڈیا، کہ صوبہ پاکستان یا ہندوستان میں سے کس میں شامل ہونا چاہتا ہے. یورپین ممبرز آف سندھ اسمبلی would not have the right to vote. اور سندھ اسمبلی کے یورپی ممبران تھے، انگریز ممبران تھے، ان کو ووٹ ڈالنے کا نہیں تھا. بلوچستان had not been given the status of province till then. اس وقت تک بلوچستان کو صوبے کا درجہ حاصل نہیں تھا. According to plan, the opinion of the Quetta municipality and شاہی جرگہ would be sought. اس صورت میں کوئٹہ کی میونسپل کمیٹی کے ممبران اور شاہی جرگہ کے ارکان جو تھے انہوں نے رائے دینی تھی. The official members would not be included in voting. اور جو سرکاری ممبران تھے وہ ووٹنگ میں شامل نہیں تھے. ڈسٹرکٹ آف سلیٹ ان آسام ایٹ مسلم میجورٹی پاپولیشن. آسام کا ضلع سلیٹ جو تھا وہاں مسلم اکثریت تھی. اکارڈنگ ٹو دی پلان اٹ واز ڈیسائیڈیڈ ٹو ہولڈ ریفرینڈم ان سلیٹ. اور سلیٹ میں بھی ریفرینڈم ہونا تھا. ریفرینڈم وڈ بی کنڈکٹیڈ آفٹر دی پارٹیشن آف بنگال انٹو 2 پارٹس. اور ریفرینڈم جو ہے بنگال کے 2 حصوں کے تقسیم ہونے کے بعد ہونا تھا. اف دی میجورٹی آف دی پیپل ڈیسائڈ ٹو جوائن ایسٹ بنگال، اگر اکثریت چاہتی ہے کہ مشرقی بنگال میں شامل ہو، دے وڈ فارم اے پارٹ آف پاکستان، تو پاکستان کا حصہ ہوں گے. نان مسلم میجورٹی پروونسز اور غیر مسلم جو اکثریتی صوبے تھے وہاں کے مسلمانوں کے لیے دی ہول آف آسام انکلوڈنگ سلیٹ وڈ بیکم اے پارٹ آف انڈیا. اور تمام آسام جو تھا سوائے سلیٹ کے وہ بھارت کا حصہ ہوگا. لائک وائز بہار، اڑیسہ، یو پی، سی پی، بامبے اینڈ مدراس وڈ بی انکلوڈیڈ انڈیا. اور اس طرح سے یہ بہار، اڑیسہ، یو پی، سی پی، بمبئی اور مدراس جو ہے وہ انہوں نے ہندوستان کا حصہ بننا تھا. اب ایک اور معاملہ تھا کہ جو وہاں پر شاہی ریاستیں تھیں ان کا کیا درجہ ہوگا. There were 635 such states in the subcontinent as were ruled by Nawabs or Rajas. تقریباً 635 ایسی ریاستیں تھیں
جن پر راجے مہاراجے اور نواب حکومت کرتے تھے. سم امپورٹنٹ اسٹیٹس انکلوڈ جموں اینڈ کشمیر, کپورتھلا, بیکانیر, حیدرآباد دکن, سوات, دیر, پٹیالہ, بہالپور اینڈ جوناگڑھ. These states were also given the option to decide their future and join the country of their own choice, اور ان کو بھی حق تھا کہ وہ اپنی مرضی سے چاہیں تو جس ملک کے ساتھ بھی شامل ہو سکتی ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ آپ کا کوشچن نمبر 5 تھا لانگ, جس میں ہم نے 3 جون کے جو مین پوائنٹس تھے اس پر بحث کی. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, اس کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستان ریزولوشن جو ہے وہ اس کا کیا تھا, یعنی کہ ڈسکرائب دی بیک گراؤنڈ آف پاکستان ریزولوشن, اٹس بیسک پوائنٹس اینڈ دا ریئیکشن آف ہندوز ایٹ دا اپروول آف دس ریزولوشن. یعنی قرارداد پاکستان کے منظور ہونے پر اس کے مین پوائنٹس کیا تھے اور اس پر جو ہندو تھے انہوں نے کیا ریئیکشن جو ہے اس پر دیا تھا. دی مسلمس wanted to secure themselves against the domination of Hindus. مسلمان چاہتے تھے کہ وہ ہندوؤں کی برتری سے محفوظ رہیں. دی ہندو پارٹیز ور میکنگ ڈیمانڈ فار ہندو راج, اور جو ہندو پارٹیاں تھیں وہ ہندوازم کے لیے, ہندو راج کے لیے مطالبہ کر رہی تھیں. کانسٹنٹلی ٹرائنگ ٹو مرج اسلام انٹو لائک ادر ایشوز, اور چاہ رہی تھی جس طرح باقی مذاہب کو انہوں نے اپنے آپ میں ضم کر لیا تھا اسی طرح سے وہ اسلام کو بھی کر لیں. If the United subcontinent had got freedom, اگر متحدہ ہندوستان کو آزادی ملتی, a permanent form of Hindu authority, because modern democratic system believes in majority of government. تو اس صورت میں ہندوؤں کو مکمل غلبہ حاصل ہوتا, کیونکہ جدید جمہوریت جو تھی اس میں اکثریت کو غلبہ حاصل تھا. It was must to Muslim to dominate the Hindus. It was possibly only if the subcontinent be divided. تو اس کا حال یہی تھا کہ ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. تو اس کے لیے جو خاص نکات تھے وہ یہ تھے کہ انسپائٹ آف دی پریزنس آف دی برٹش رول, دی بلڈ آف دی مسلم واز شیڈ مرسیلیسلی ان سیکٹیرین یارڈس, کہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت ہونے کے باوجود مسلمانوں کا خون جو ہے وہ بہایا جاتا تھا فرقہ واریت کے نام پہ. دی مسلم ور گیون لیس اسٹیٹس ان سوسائٹی, معاشرے میں ان کو کم کام حاصل تھا. دے کوڈ ناٹ لیڈ اے dignified and graceful life in the Hindu society, اور ہندو معاشرے میں ان کو ایک باعزت اور زندگی گزارنے کا موقع نہیں تھا. ان کیس سسٹم کلر اینڈ creed and the Hindus could never agree to give the Muslims equal social status, اور اس ذات پات کے نظام میں ہندو مسلمانوں کو کوئی سماجی درجہ دینے کے لیے تیار نہ تھے. In the second half of the 19th century and during the beginning of the language, culture and civilization of the Muslims, اور اس صدی کے دوران ہندوؤں نے بہت زیادہ کوششیں کی کہ وہ مسلمانوں کی زبان, ان کے مذہب, ان کی تہذیب کو تباہ کر دے. It seemed clear that if Indian got freedom, a single country, the culture, civilization and the language of the Muslim would always be in danger. اگر متحدہ ہندوستان کو آزادی ملی تو مسلمان جو ہیں ان کی زبان, ان کی ثقافت, ان کا مذہب جو ہے خطرے میں رہے گا. مسلم wanted to establish a state in the name of Islam, اور وہ اسلام کے نام پر ایک ملک چاہتے تھے, where they can live freely in accordance with the principle laid by Islam, اور اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. In different periods, different visionaries gave the signs about the partition of the subcontinent. مختلف اوقات میں مختلف جو صاحب بصیرت مسلمان تھے انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کے بارے میں رائے دی. علامہ اقبال نے صدارتی خطبہ دیتے ہوئے 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد اجلاس میں کہا, اور اسی طرح سے چودھری رحمت علی نے بھی اپنا ایک پمفلٹ ناؤ اور نیور لکھا, اور اس میں انہوں نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے اس وقت کو موضوع قرار دیا اور پاکستان کا نام بھی تجویز کیا. سندھ مسلم لیگ پاس ریزولوشن ان فیور آف پارٹیشن, اور 1938 میں سندھ مسلم لیگ جو تھی اس نے قرارداد پاکستان کے قیام کے حق میں قرارداد پیش کی. ان 1940 قائد اعظم گاٹ دا ریزولوشن آف پاکستان پاسڈ, اور 1940 میں قائد اعظم نے قرارداد پاکستان جو ہے وہ منظور کرائی. تو اسٹوڈنٹ اس میں آپ کا قرارداد کا بیک گراؤنڈ لکھیں گے, اس کا پس منظر لکھیں گے, اور اس کے مین پوائنٹس لکھیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو اس کا ہندوؤں کا اس کا رد عمل تھا وہ لکھنا ہے آپ نے, اور اس میں آپ نے قائد اعظم جو پریزیڈینشیل ڈریس ہے وہ نہیں لکھنا ہے, اور ٹیکسٹ آف دی ریزولوشن بھی نہیں لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے ریئیکشن آف دی ریزولوشن جو ہے وہ لکھنا ہے. دی کانگریس لیڈرز بیگین ٹو ایکسپریس دیئر ویوز.
دی کانگریس لیڈرز began to express their views against the resolution. انہوں نے قرارداد کے خلاف جو ہے وہ تحریک شروع کر دی اور قرارداد کی مخالفت کی، اور اس کو قرارداد لاہور کی بجائے قرارداد پاکستان کہنا شروع کیا، جو بعد میں مسلمانوں کے لیے ایک مقبول نعرہ بن گیا۔ Congress were of the view that the proposal for the partition will be rejected, but the Muslims of the subcontinent had decided their future. ان کا خیال تھا کہ یہ مطالبہ رد کر دیا جائے گا، لیکن مسلمانوں نے اس کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لیا۔ As a result of great struggle, they succeeded in getting Pakistan after several years only. اور میں 7 سال کی انتھک کوشش کے بعد وہ پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئے اور اپنا مقصد انہوں نے حاصل کر لیا۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے 2 جو آپ کے لانگ کوشچن تھے 5 اور 6 وہ ڈسکس کیے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہوگا اس میں ہم باقی جو سوالات ہیں آپ کے ان پر بحث کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ حافظ۔